الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ یا سید الانبیاء والمرسلین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرزمین عارف والا نال تعلق رکھن والے، رزق حلال دے حصول واسطے اج کل بیرون ملک مقیم ساڑے دیرینہ کرم فرما محترم المقام عزت مآب جناب محمد عدیل ضیاء صاحب سلمہ، انہوں نے کافی دیر تو فرمائش کی تھی سی اور شاہکوٹ دے گاؤں نظام پور دیوا سنگھ نال تعلق رکھن والے ساڑے پیارے مرید برخوردار محمد عثمان قادری سلمہ، جڑا کہ سوشل میڈیا تے ساڑے پیجز وغیرہ چلاؤندا ہے اور ساڑی تقریر تبلیغ و ابلاغ دی نیت نل دوسریاں تک پہنچاؤندا ہے. انہیں بھی کافی دیر تو فرمائش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حاکم عادل عمر ثانی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ دا تعارفی خاکہ، آپ دے حالات معاملات واقعات، آپ دی بے مثال حکومت خلافت اور آپ دا مقام و مرتبہ، آپ دی سیرت اور آپ دا کردار بیان کرو. چنانچہ اج آپ احباب اسی سونے عنوان تے کچھ گلاں سماعت کرو گے. حضرت سیدنا آباد رہیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ
اتنی بڑی شخصیت نے کہ الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور امام سیوطی دا کلمی علمی شاہکار دوسرے پارے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 250 دے تحت امام زہری علیہ الرحمہ دا قول نقل کردے نے انہوں نے ارشاد فرمایا من اللہ جل شانہ علی ہذہ الامۃ بعمر بن عبد العزیز کہ اللہ پاک جل شانہ نے عمر بن عبد العزیز نو ایس امت وچ پیدا کر کے گویا ایس امت تے احسان فرمایا۔ آپ پہ حساب لگا لو کہ کتنی بڑی شخصیت دا ذکر اسی چھیڑ لے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نو خلیفہ زاہد یا خلیفہ راشد کیا جاندہ ہے۔ عام اصطلاح خلفائے راشدین دے متعلق جڑی یہ تسی سمجھ دے ہو، کئی بندے تشویش دا شکار ہو جاندے نے جدو خلافت راشدہ دی گل ہوندی ہے ایک خیال وے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ علی جدہ علیہ السلام خلیفہ راشد خامس یعنی پنجویں خلیفہ راشد نے حضور دی 30 سالاں والی بشارت تے مبنی حدیث پاک حضرت امام حسن پاک دے 6 مہینے شامل کر کے صادق آندی ہے۔ کچھ نے پنجواں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نو قرار دیتا۔ ہن کئی بندے انج نو ٹر پیندے نے تے کئی انج نو ٹر پیندے نے تے سنی سدھا اگلے جمعے فرما لیو سبحان اللہ، کوئی گل نہیں۔ سنی ہمیشہ سدھا ٹردا ہے۔ ساڈا عقیدہ اس بارے کی ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ دے ارشادات تے مبنی کتاب ملفوظات اعلی حضرت علیہ رحمہ، ایک کتاب دعوت اسلامی دے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کراچی تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ پیج نمبر 160 اتے موجود ہے کہ سوال کیتا گیا اعلی حضرت علیہ الرحمہ نو حضور خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب جڑی گل ارشاد فرمائی دا خلاصہ پیش کرن لگا۔ سب تو پہلے لغوی معنی سمجھو، خلافت نیابت دے معنی ہوندا ہے۔ لفظ خلافت کسے دا قائم مقام ہونا، یعنی یہ حضور دی جگہ تے جانشین بن کے آئے، اس واسطے انہاں حکمراناں نو انہاں دی خلافت نو خلافت راشدہ کیا جاندہ ہے۔ راشدہ ثلاثی مجرد دے باب نصر ینصر وچوں راشدہ یرشد رشدن فہو راشدن۔ رشدن لفظ رشد بھی اسی بولنے ہدایت دے معنی ہے۔ رشدن مصدر ادا مطلب ہوندہ ہے ہدایت پانا، سدھا رستہ ٹرنا۔ راشد اسم الفائل سدھا رستہ ٹرن والا، تائے تانیس لگا کے سیغہ اسم مؤنث راشدتن بولیا جاندہ ہے۔ خلافت راشدہ اعلی حضرت فرماندے نے اس خلافت نو اس گورنمنٹ نو کیا جائے گا جڑی منہاج نبوت تے یعنی رسول پاک دے طریقہ کار تے چل کے کیتی جائے گی۔ جڑا حاکم اپنی گورنمنٹ نبی پاک دے طریقے تے کرے گا وہ دی گورنمنٹ نو خلافت راشدہ دے نام نال تعبیر کیتا جائے گا۔ اعلی حضرت دا فتویٰ سنیو، فرماندے نے جس طرح کے خلفاء اربعہ جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ہن تہاڈی کنفیوژن دور ہون لگی اور بڑے سارے مسئلے نتارے ہون لگے نے تے مسئلہ حل ہون لگا ہے۔ سنیاں دا عقیدہ کی ہے، فرماندے نے جس طرح کے نبی پاک دے چاروں یار انہاں دی خلافت راشدہ ہے۔ اگلی گل آباد رہیے بیٹے، بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم۔ اگلی گل فرماندے نے جس طرح خلفاء اربعہ دی خلافت راشدہ ہے، جس طرح فاطمہ دے بچڑے امام حسن دی خلافت راشدہ ہے، جس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز دی گورنمنٹ خلافت راشدہ ہے، اور جس طرح زمانے وچ آخری زمانے وچ نبی پاک دا نواسا امام مہدی آکے زمین نو ترتی نو انصاف نال بھر کے گورنمنٹ کرے گا، انہاں دی گورنمنٹ نو بھی خلافت راشدہ کیا جائے گا۔
انہوں نے سمجھ آئیے مسکرا کے کہہ دیں گے سبحان اللہ. میں قربان جاما قبلہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ زاہد اور راشد بھی نے ایدے نال آپ دا سب تو بڑا شرف ہے کہ آپ تابعی نے. تابعی اس خوش نصیب بندے نو کیا جاندہ ہے جن نے ایمان دی حالت وچ نبی پاک دے کسے صحابی دے درشن پائے ہون یا انہاں دی سنگت اختیار کیتی ہوئے. میں قربان جاما ایو خوش نصیب لوگ نے جنہ دیاں شانہ اللہ دے قرآن نے بھی بیان کیتیاں, نبیان دے سلطان دی پرنور و رحمت زبان نے بھی بیان کیتیاں. اللہ دا قرآن ارشاد فرماندہ 11واں پارہ سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 100. اللہ فرماندہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. ہما ہم ہی ہما ہا ہما ہنہ. قبلہ اسم ضمیر جمع مذکر غائب والی لے آندی گئی. اللہ فرماندہ ہے اور او لوگ جنہاں نے انہاں دی تابعداری کی تھی سنسیئر ہو کے مخلص ہو کے اخلاص تے خلوص دے نال. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مصطفیٰ پاک دے پاک صحابہ دیاں وفاداریاں تے تابعداریاں دے حق ادا کیتے. اللہ فرماندہ ہے انہاں لوکاں دی شان ہے جے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سارے دے سارے لوگ اللہ نال راضی ہو گئے. اللہ انہاں ساریاں نال راضی ہو گیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اور انہاں دے رب نے انہاں واسطے جنتاں تیار کی دیاں تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جنہ جنتاں دے ہیٹھاں گلستاناں دے ہیٹھاں نہراں پیاں وگدیاں نے. انہاں باغاں وچ داخل ہون گے تے کدی انہاں نو کڈیا نہیں جائے گا. ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماندا ہے بنظر انصاف ویکھو تے بہت وڈی کامیابی جے, بہت وڈی دا بگیسٹ سکسیس ہو جے جیڑی انہاں لوکاں نو ملی. تائیں تے میں لکھی ہے رج نعمتاں کھاون گے انعام وی پاون گے. تسی بھی کہہ لو رج نعمتاں کھاون گے انعام وی پاون گے. رج نعمتاں کھاون گے انعام وی رج نعمتاں کھاون گے انعام وی پاون گے. سرکار دینا کر جت جنت وچ جاون گے. اللہ 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 پریشانیاں دور فرمائے. اللہ 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 سرکار دینا کر جد جنت وچ صدقے تے قربان جاواں والذین اتبعوہم بإحسان. اے دے تحت قبلہ جڑیاں خوشخبریاں ملیاں نے قیامت تک دے صحابہ کرام نال وفاداری کرن والے حضور دی نسبت دا حیا کرن والے بندے انہاں خوشخبریاں دے مستحقین نے. مگر سب تو پہلا جنہاں نو حق ملیا او تابعین دی جماعت. اس جماعت وچ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز بھی نے.
آقا کریم نے بھی گڈ نیوز دیتی میں صدقے جامع جامع و ترمذی شریف کتاب المناقب بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 3858 ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمس النار مسلم رآنی او رآ من رآنی او کما آواز میں فرمائے نا سبحان اللہ اللہ دے محبوب ارشاد فرماندے نے او خوش نصیب بندہ او خوش نصیب مسلمان جنہیں اسلام قبول کر کے میں مصطفیٰ دے پاک چہرے دی زیارت کی تھی یا پھر او بندہ جنہیں میرا درشن پان والے مسلمان یعنی میرے صحابی دا دیدار کیتا جہنم دی اگ انو ٹچ بھی نہیں کر سکدے جیدہ دل فتوہ دے رہی ہے کہ منو سبحان اللہ کہنی چاہی دی فرما لوے صدقے جامع اگلی حدیث سماعت فرمائیو ذرا یہ خوشخبریاں جنہ لوکانوں مل رہیاں نے انہاں وچ عمر بن عبدالعزیز بھی شامل نے میں نثار جامع صحیح ابن حبان شریف 18 جلدان دی کتاب مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو چھپی ہوئی اللہ دے فضل نل میری ذاتی لائبریری دی زینت بن چکی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 213 حدیث نمبر 7230 میں صدقے جامع میں پڑھ کے سنان لگا مدینہ شریف دی نگری دی سیر کران لگا ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبا لمردعانی وآمن بی وطوبا ثم توبا لمن آمن بی ولم یرانی او کما قال آقا فرماندے نے خوشخبری اس بندے نو یعنی جنت دی خوشخبری اس بندے نو بخشش دی خوشخبری اللہ دی رحمت دی بشارت جس خوش نصیب نے ایمان لے آکے میں محمد دے پاک مکھڑے دے درشن کیتے ہیں سرکار فرماندے نے 2 باری خوشخبری اوہ اس خوش نصیب نو جن نے منو تکیا بھی نہیں پھر بھی میرا کلمہ پڑھ لیا اونچی آواز میں فرمائیں سبحان اللہ زین حضر نے سارے آن دے ایمان نال سوچو اے جنہ نو حضور بشارت دے رہے نے کہ منو تکیا بھی نہیں پھر بھی میرے تے ایمان لے آندہ انہاں وچ الحمدللہ اسی بھی شامل ہیں نا یہ خوشخبری ساڈے سچ بھی آئی ہے کہ بحمدہ ہی تعالی قیامت تک دے ہر غلام مصطفیٰ دے حصے چاہیے لیکن ایمان نال سوچو سب تو پہلے یہ اعزاز کہ ویکھن تو بغیر کلمہ پڑھے کہ بلا سر اٹھاؤ نا سب تو پہلے جنہاں نو اے آنر نصیب ہویا ہے اے اعزاز ملے ہے اے عزت جنہ دے حصے چاہیے وہ صحابہ دا درشن پان والے تابعین نے تے تابعین وچوں ایک امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز دی ذات حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ تابعین وچوں ایک وڈا نام لیکن شہرت آپ نو طرز حکومت دی وجہ تو ملی عدل و انصاف والا بادشاہ تے خلیفہ ہون دے سبب نل ملی سن 61 یا باروایت دیگر سن 63 ہجری مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما پاک سرزمین مدینہ شریف دے اتے خاندان بنی امیہ دے گھر جناب عبدالعزیز دے گھر آپ نے آنکھ کھولی میں صدقے جاواں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا وچ بعد چائے نے آپ دی ولادت دیاں بشارتاں پہلے ہی مشہور سائیں بیٹے آباد رہو گل کولونی کر کے جاواں گا حافظ سجوتی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب تاریخ الخلفاء قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپی ہوئی عربک بک میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایک جلد دی کمپلیٹ بک پیج نمبر 183 اتے لکھی ہوئی ہے کان عمر بن الخطاب
الخطاب یقول حضرت عمر بن خطاب فرمایا کردے سن ا پتر جڑے دارا یادریب پڑھن پڑھان والے بچے بیٹھے تسی سر اٹھاؤ نا جدوں مضارع دی سیغے نال فعل ناقص نال نتھی کر دیتا جائے معنی ماضی استمراری والے حاصل ہوندے نے یعنی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اکثر اپنے اصحاب دی مجلس وچ مسکرا کے اے خوشخبری سناندے ہوندے سن اکھاں دے ہنجو صاف کر کے کہندے ہوندے سن من ولدی رجل بوجہہ شجۃ یملأ الارض عدلا حضرت عمر فرمان دے ہوندے سن اللہ دی دتی ہوئی بصیرت دے نال میں اپنی اکھاں نال تک رہا ہاں کہ میری اولاد وچ ایک بچہ پیدا ہوے گا جدے چہرے تے زخم دا نشان ہوے گا اللہ دی زمین اللہ دے فضل دے نال عدل نال بھر کے وکھا دے گا طبقات ابن سعد وچ لکھی ہوئے حضرت عمر بن خطاب رو کے فرمان دے ہوندے سن اے کاش میں او زمانہ پاواں بظاہر جدوں میرا زخم دے نشان دے چہرے والا نشان والے چہرے والا بچہ حاکم عادل بن کے دنیا نو انصاف نہ لبا لب بھر دے وے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے نے اسی آپس وچ گلاں کردے ہوندے سن انشاءاللہ اسی آپس وچ گلاں کردے ہوندے سن انشاءاللہ قیامت ادوں تک نہیں آئے گی دھرتی اور آسمان دا نظام ادوں تک کڈ مڈ نہیں ہوے گا جدوں تک ساڈے ابا جان حضرت عمر الفاروق دا فرمان سچا نہ ثابت ہو جائے جدوں تک ساڈے فیملی ساڈا کوئی فیملی ممبر ساڈے خاندان دا کوئی ایسا بچہ جدے چہرے تے زخم دی نشانی ہوے حاکم عادل بن کے اللہ دی زمین نو اللہ دی توفیق نال عدل و انصاف نال بھر نہ دے وے یعمل بمثل عمل عمرہ او ایسا لڑکا ہوے گا ایسا حاکم عادل ہوے گا او دے کم حضرت عمر فاروق دے کماں جیسے ہون گے او دے کردار وچوں کردار فاروقی دیاں خوشبوئیں آن گیاں چی آواز نال میں قربان جاواں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی اولاد وچوں کس طرح نے جناب عمر فاروق دے پڑدوترے لگدے نے پڑدوترے یعنی حضرت عمر بن خطاب عمر بن عبدالعزیز دے پڑنانا لگدے نے کس طرح بڑا دلچسپ واقعہ ہن میں شامل تقریر کرن لگا اے تسی قبلہ چوتھی پنجویں دیاں کتاباں سلیبس دیاں بکس وچ پڑھ دے رہے ہو سنیو ذرا محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے عربی زبان وچ کتاب دا ٹائٹل کتاب دا عنوان سیرت و مناقب عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز دے مناقب تے آپ دی سیرت دیاں گلاں 350 صفحیاں دی عربی دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی موجود ہے سر اٹھاؤ پترو عمر بن عبدالعزیز کیڈا بڑا بندہ ہوئے گا یار وہ جدے بارے 350 صفحیاں دی کتاب محدث ابن جوزی ورگا لکھ رہا ہے اللہ جنہوں آج دا عنوان اچھا لگ رہے ہیں مسکرا کے فرما دیو حضرت جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز دے مناقب اور سیرت دے مبنی اس کتاب دے صفحہ نمبر 10 تے اے واقعہ لکھیا ہویا ہے میں صدقے تے قربان جاواں لکھ دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم برحق حضور نبی پاک علیہ السلام دے غلام جدوں عشاء دی نماز پڑھ لیندے
سن اپنے غلام اپنے خادم خاص جناب حضرت اسلم نو نال لے کے مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ پھر دے سن کدھرے کوئی بھکھا تے نہیں سو گیا کدھرے کسے نو عدل انصاف دی ضرورت تے نہیں پہ گئی کوئی ایسی عورت جڑی سلطنت دے شاہ تک نہ پہنچ سکتی ہوئے جنوں سلطنت وچ انصاف دی لوڑ ہوئے وہ دے گھر دے در دی تحلیز تے انصاف آپ چل کے پہنچ جائے میں صدقے جاواں عمر بن خطاب گشت کر دینے گلیاں وچ ریاست مدینہ دی گل کر رہے ہیں آج دی رات بھی کوئی بیوہ خالی ہانڈی وچ تمہاں اڈاندی ہوئی ہانڈی وچ اپنے بچیاں نو لوریاں دے کے اپنے خواب جلا کے سواتے نہیں رہی میں صدقے جاواں ایویں تیری دنیا حضرت عمر بن خطاب نو سلام کر دی کسے شاعر نے خوب ترجمہ کیتا وہ کہندے دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے کتھوں آوے عمر بہادر جیڑا روندیاں نو گل لاوے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں جیڑا ہوندہ ہے پاکستان تے پاکستان دی عوام نو چونا لا کے رائے پیندہ ہے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں میرے پتروں تے میرے متروں کم کر کے بکھانے ڈاڈے اوکھے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق ابن خطاب گشت کر دیاں تھک گئے رات مکن والی دن چڑھن والا جڑے بندے تاراں کٹ دینے مجھاں چون دینے اللہ تواڈے ڈنگراں دی خیر فرمائے صدقے جاواں مجھاں دے ملن دا ٹائم گاواں دے ملن دا ٹائم کی ہوندا ہے زمینداراں نو پتہ ہے صدقے جاواں جانوراں دیاں تاراں کڈن دا ٹائم ہو گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر دی دیوار دے نال ڈھولا کے اپنے اکھاں بند کر لیاں سستان لگے اندروں ماں بیٹی گلاں پیاں کر دیاں نے ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے جا ابتی قومی الہ ذالک اللبن تیے اٹھ ذرا اٹھ کے ستود وال آنا اونٹنیاں دا گاواں دا پکریاں دا جنہ بھی جانوراں دا دودھ سی کہندی یہ تیے دے پانی مکس کر دے ریٹ اچھا مل جائے گا تیری شادی کرنی ہے تیری جہیز تیرے جہیز دے پیسے جڑ جان گے بیٹی کہندی ہے نا 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 اماں میں پانی نہیں پانا اما علمت من عظمت امیر المؤمنین اما پاگاں والی ہے مائیں منو پالن والی ہے جمن والی ہے کیا تو امیر المؤمنین دا خطبہ تی انہوں دا اعلان نہیں سنیا کہ جن نے دودھ چ پانی پایا جن نے دودھ چ پانی پایا سلطنت انہوں آڑے ہاتھوں لوے گی آڑے ہاتھوں لوے گی کیا تینوں ساڑے نبی دا فرمان نہیں پتا حضور فرمان دے جنہیں ملاوٹ کی تھی وہ ساڑے وچوں نہیں وہ کہندی یہ چھڑ نہیں تھی یہ عمر کیڑا امیر المومنین کیڑا ہی تھے ویخ رہے ہیں بچی دی چیخ نکلی رو کے کہندی یہ اماں امیر المومنین نہیں ویخ رہے رب العالمین تے ویخ رہے آئے نا اللہ اللہ کریت اللہ ملدائے اللہ کو دریت اللہ ملدائے آباد رہو اللہ کو دریت اللہ ملدائے نعرہ مار کے اللہ اللہ کریت اللہ ملدائے اللہ کو دریت اللہ لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے لالچ والے آباد رہیے لالچ والے
تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے اس دریا وچ دریت اللہ ملدا ہے ہاں اللہ کولو دریت اللہ ملدا ہے اللہ 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 کریت اللہ ملدا ہے بولو نا اللہ کولو ڈریت اللہ جی بیٹے میں کر دا ہوں اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے کون وارث مطلب کون وارث وارث تے تسی ہو نانکے لے گئے انہوں نے وجہ صحیح طرح پتہ نہیں کہ کون جیوے پتر وہ وجہ سوچ دینے کہ عمران خان جیوے کہنا ہے کہ میاں صاحب جیوے کہنا ہے کہ بلاول جیوے کہنا ہے سانو جیوے کون کہندے ہی پتر سانو تے مار کے ٹھنڈ پہندی ہو مولوی مار نہیں دیتے سارے جیوے 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 ساڑھے ساریاں دے مرشد ساڑھے آقا محمد پاک نے انہاں واسطے تے کہو نا جیوے 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 آستانہ علیہ مدینہ المنورہ شریف میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم دے اوت کریم آقا کریم دے کریم صحابہ تے تابعین دا ذکر سنن والے دیوانے میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک دا غلام رو پیا گلاں سن کے اندروں مائی دیاں تے بیٹی دیاں اپنے غلام خادم خاص حضرت اسلم نو فرمایا اسلم جی حضور کموے فرمایا اس گھر دی نشانی رکھ لویں دن چڑھے گا تے تینوں ایک گل دسنی ہے دن چڑھیا آپ نے فرمایا جا پتہ کر کے آؤ اس گھر کون کون رہندا ہے حضرت اسلم نے آ کے دسیا حضور ایک جوان سال کاکی ہے غیر شادی شدہ ان میرڈ بیچولر کر لے غیر شادی شدہ کنواری بچی ہے اپنی ماں نال رہائش پذیر ہے حضرت عمر فاروق روئے اکھاں دے اتھرو صاف کیتے فرمایا اس کڑی دا رشتہ پچھڑ جانا ہے انہوں میں اپنے بیٹے حضرت عاصم دی ووٹی بنا کے اپنی نو بنا کے لے آنا ہے اللہ کھولو ایڈا ڈرن والی کڑی میری نو بنے گی مینوں چنگا لگے گا نبی دے نوکر عمر دی نسل اس کڑی دے وجود وچوں ٹرے اچھی آواز نال فرمایا کرو نا میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دیو دیوانیو حضرت جناب عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ دا رشتہ بھیجیا ہاں ہو گئی حضرت عاصم دی اس بچی نال اللہ کولوں ڈرن والی دودھ چ پانی نہ پان والی اس بچی نال شادی ہو گئی میاں بیوی دی زندگی اگے ٹری اللہ نے انہاں نوں ایک بیٹی عطا کیتے اس بیٹی نو تاریخ عاصم دی کنیت تو جان دیئے عاصم دا بیاہ عبدالعزیز نال ہویا عبدالعزیز تے عاصم نو اللہ نے ایک بچہ دیتا جدہ نا عمر رکھیا گیا ہائے میں مر جانا اے یہ عمر بن عبدالعزیز ہے اور جنہوں دنیا انج کر کے ہاتھ اٹھا کے آج تک سلیوٹ مار دی ہے اونچی آواز سے فرمائے نا کم چنگے کیتے ہون میں صدقے جاواں تے دنیا سلیوٹ مار دی ہے کیوں نہیں مار دی پر کوئی کام بھی تے کر کے دکھاؤ نا ماڑا جیا کام کر کے کہندے پبلک سانو سلیوٹ مارے صدقے جاواں پبلک دا پیسہ ہی پبلک تے لا کے کہندے سانو سلیوٹ مارے میں ہنے دساں گا پبلک کیویں سلیوٹ کر دی ہے حاکمانو میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب عمر
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بچپن وچ علمی ماحول میسر آیا چھوٹے جیسن تے قرآن مجید حفظ فرما لیا پھر مدینہ شریف بھیج دیتے گئے اپنی والدہ ماجدہ دے چچا حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی بارگاہ چاہ گئے اکتساب فیض کیتا صحابہ کرام نے ٹیچ کیتا ایجوکیٹ کیتا کون صحابہ جنہاں نے ڈائریکٹلی آمینہ دے لال دی یونیورسٹی وچ سارے کورس پاس کیتے سن ہاں میں صدقے جاواں جنہاں نو ہاتھ پکڑ پکڑ کے آمینہ دے لال نے ہدایت دے رستے دا راہی بنایا سی انہاں کل رہ کے آپ نے علم دین حاصل کیتا آباد رہی ہے میں قربان تے نثار جاواں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اکتساب فیض علم بھی کیتا اور صحابہ کرام تو حدیثاں خود سماعت بھی کیتیاں اور پھر حدیثاں اگے پہنچائیاں بھی کئی حدیثاں آپ تو مروی نے میں برکت واسطے ایک پڑھ دیاں اور اے حدیث پاک اگر ویکھیا جائے تے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا 100% عمل بھی اس حدیث پاک تے نظر آؤں ہے اے حدیث کتے لکھی ہوئی ہے محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ دی سیرت والی کتاب جڑی ہے اے دے صفحہ نمبر 19 تے اے دے نال نال امام اجلونی علیہ الرحمہ دی کشف الخفا مکتبۃ القدسی قاہرہ مصر دا چھاپا 2 جلداں دی کتاب جلد نمبر 1 پیج نمبر 246 تے حدیث لکھی ہوئی ہے ان عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جل جلالہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ او کما عمر بن عبدالعزیز کہندے نے میں اپنی والدہ دے چچا جان یعنی اپنے نانا جان حضرت عبداللہ بن عمر دے کولوں سنیا وہ کہندے نے کائنات دے رہبر نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا نوجوان جیڑا جوان آدمی اپنی جوانی اللہ دی فرما برداری وچ گزار دے اللہ اس جوان نو اپنا محبوب بنا لے اللہ ساڑھے نوجواناں نو اپنیاں جوانیاں اللہ رسول دی تابعداری وچ گزارن دی توفیق عطا فرمائے صدقے جاواں حضرت عمر بن عبدالعزیز دی ٹوٹل ایج 39 ایئرز 39 سال تے کچھ مہینے قبلہ ساری جوانی اللہ دی فرما برداری وچ رسول پاک دی وفاداری وچ گزاری صدقے جاواں علم حاصل کردیاں گزاری علم اتے عمل کردیاں گزاری تائیں تے پھر دنیا نے مجددین اسلام تے شامل کیتا مجدد وقت کہلائے مجدد کون ہوندے جدد یجدد تجدیدن فہو مجددن صدقے جاواں تجدید مصدر باب تفعیل وچوں تجدید دا معنی ہوندے کسی چیز دا نویں انداز وچ آغاز کرنا کسی چیز نو نواں رنگ دینا صدقے جاواں مجدد ایک سپیشل ٹرم ہے آقا کریم دی حدیث پڑھاں گا ہونے سمجھ جاؤ گے تسی مجدد کون ہوندے سنن ابی داود شریف حدیث نمبر 4291 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبعث لہذه الامت على رأس کل 100 سنت من یجدد لها دینها او کما سواد آیا حدیث پاک سن کے مسکرا کے فرما دیں سبحان اللہ
آقا کریم فرماندے نے میری امت دی خوشبختی دا عالم ہے کہ میری اس امت واسطے ہر 100 سال دے کنارے تے یعنی ہر صدی دے کنارے تے اللہ ایک ایسا بندہ بھیجیا کرے گا، ایسا زبردست عالم دین، ایسا زبردست عامل کہ جیڑا اپنیاں خوبیاں دی بدولت اس امت واسطے، اس امت دی تجدید، اس امت دے دین دی تجدید کر دیا کرے گا۔ انہوں لوگ کی مجدد وقت کیا کرنگے، میں قربان جاواں ہن تسی کہو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نو تیری گل کوئی اتھارٹی، تیرے کول کوئی اتھارٹی تے نہیں نا، تیری گل دی امپورٹنس اینڈ ویلیو کی ہے کہ اسی تیری گل تے ایمان لیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نو مجدد وقت من لئیے کہ بلا چلو میری تے کوئی ویلیو نہیں، آباد رہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل نو تے جان دے جنا سارے، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ دا قول اقدس سماعت کریو، سیرت محدث ابن جوزی دے اندر صفحہ نمبر 73 اور 74 تے لکھیا ہویا ہے۔ اے دے نال قبلہ اور بھی کتاباں وچ گل موجود ہے۔ حضرت جناب امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ نے ارشاد فرمایا سی، اے ہوئی حدیث پیش کر کے فرمایا ہر صدی دے کنارے تے اس امت واسطے اللہ ایک مجدد دین و ملت نو بھیج دے۔ فرمایا فنظرنا فی المیۃ الاولی، جدوں اسی بصیرت والی نگاہ اٹھا کے پہلی صدی وچ ویکھنے آں فاذا هو عمر بن عبدالعزیز، سانو پہلی صدی دا مجدد عمر بن عبدالعزیز نظر آؤندا ہے، اور فرمایا دوسری صدی ہجری دے مجدد دے وقت سانو حضرت جناب سیدنا امام شافعی نظر آؤندے نے۔ صدقے جاواں اے عالم دین دی ٹور جے، اسے واسطے تے پھر میں لکھیا ہے کہ ٹور آن بان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے، ٹور آن بان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے، عالماں دی شان ویکھ کے، عالماں ٹور آن بان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے، لوگ نے حیران ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے، لوگ نے حیران ویکھ کے، ہاں عالماں۔ ووٹ تسی بے شک عالماں نو نہیں پائے پر ویسے تے نماز تے عالماں دے پیچھے پڑھ دے ہو نا، کرو عالماں دی شان ویکھ کے۔ تہاڈا ہاتھ دستا ہے کہ تسی ٹھپا مولویاں دیاں نشانیاں تے لایا ہے، اللہ تانوں سلامت رکھے، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کدی تے منو گے ساڈیاں عزتاں نو۔ عالماں دی شان ویکھ کے عالماں، تہاڈی امی جان نو اللہ زندگی دے وے، فوت ہو جان تے مولوی نہ آوے تے تقریب مکمل نہیں، کل خانی دی مجلس ہووے مولوی صاحب نہ آن تے تقریب مکمل نہیں، ساتہ ہووے، نوواں ہووے، 40واں ہووے، تہاڈی دھی دی منگنی ہووے، بیٹی دا نکاح ہووے، تقریب انکمپلیٹ، اور جدوں تک رجسٹر جبے چ لے کے مولانا صاحب نہ آ جان، مرضیاں والی گل ہے۔ ختمہ دروداں دیاں محفلاں ساڈے تو بغیر نامکمل تے ووٹاں کلے کلے ٹھپے لا کے آ گئے او جیوندے رہو، کہو تے صحیح نا۔ عالماں دی شان ویکھ کے، ہاں عالماں عالماں دی شان ویکھ کے، ہاں عالماں ویکھ کے، ہاں عالماں دی شان ویکھ کے، ہاں عالماں دی شان ویکھ کے، اہل جہان من گئے چودھری تے خان من گئے، اہل جہان من گئے چودھری تے خان من گئے،
این کامران ویکھ کے عالم دی شان ویکھ کے اللہ 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 کیا بات ہے آباد رہیے جل جلالہ آباد رہیے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے حضرت امام احمد بن حنبل دا ایک اور قول سناما حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنی بڑی شخصیت نے دیکھ لو میں ایک سمجھان واسطے گل کر رہا ہوں مولوی صاحب بھی سن تہاڈی زبان جن تسی مولوی صاحب کہتے اے حضرت عمر بن عبدالعزیز مولوی صاحب بھی سن لیکن حق دا بول بالا کر کے گئے تہاڈی نظر سے مولوی ملک چلا نہیں نہ سکتے لیکن انہوں نے چلا کے دکھایا ہے اور آج تک لوگ انہوں نے کاپی کرنے دی کوشش کر رہے ہیں کہ بلا کن چلایا ہے اللہ خیر کرے تے اجے میرے کول تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے میں ہنے دساں گا حضرت جناب احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دا قول اقدس سماعت کریو امام لالکائی علیہ الرحمہ دی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ من الکتاب والسنت و اجماع الصحابہ والتابعین من بعدہم کتاب دا نام لے آیا جناب لیکن تسی مسکراؤ کہ جدو کوئی اینکر انگریزی بولے پھر مسکرا کرنے کتنی سونی انگریزی بولا اسی جو مرضی کر لئیے قوم راضی نہیں ہوندی صدقے جائیے توڑے تو صدقے جائیے کیا بات ہے میری قوم دی مولوی دی تنخواہ 12,000 تو 13,000 ہو جاوے نا تے چودھری صاحبان کٹھے ہو کر 28,000 بدا دیتا ہے کدی صاحب لایا جے جڑے ٹی وی تے آکے رولا پاؤندے نے انہاں دیاں تنخواہاں کنیاں نہیں کدی نوٹس لین دی گوگل تے جا کے سرچ کریو تہاڈیاں اکھاں کھل جان گیاں کہ کی تنخواہاں لیندے نے ملک پاکستان انہاں نوں کی پے کردا ہے صدقے جاواں امام لالکائی علیہ الرحمہ دی بیروت تو چھپی ہوئی کتاب 4 جلداں وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 پیج نمبر 171 اُتے لکھیا ہویا ہے آپ فرماندے نے اذا رأیت الرجل جدوں تو کسی ایسے بندے نو ویکھیں یحب عمر بن عبد العزیز جڑا حضرت عمر بن عبد العزیز نال اللہ دی رضا واسطے پیار کردا ہو ویذکر محاسنہ تے انہاں دے محاسن دا ذکر کردا ہو انہاں دی خوبیاں بیان کردا ہو اور بیان شروع ہا انہاں دیاں خوبیاں نو شائع کردا ہوئے لوکاں چ پھیلاندا ہوئے جگہ جگہ تے دسدا ہوئے کہ بھئی ابھی ساڈا حاکم گزرے ہے سرکار امام احمد بن حنبل پاک فرماندے نے فعلم ان وراء ذلك خیرا انشاءاللہ بس پھر سمجھ لے کہ اس بندے دا نتیجہ اللہ نے چاہیا تے خیر والا ہی ہوئے گا اچھا یہ میں امام احمد بن حنبل دا قول سنایا ہے اگر تسی کبو تے میں سرکار احمد پاک دے پیارے نواسے حسن مجتبہ دا قول نہ سناما سوری امام باقر پاک دا قول نہ سناما اچھی آواز نال سبحان اللہ میں قربان تے نثار جامع سنیوں امام باقر کی فرماندے نے امام کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب حیات الحیوان الکبرى در اصل اینیمل انسائیکلوپیڈیا جانوراں تے لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن جدوں کوئی گل آ جائے برسبیل تذکرہ آیتاں بھی پیش کر دینے لفظاں دی شرح بھی کر دینے حدیثاں بھی نقل کر دینے انہاں نے اس کتاب دی دار البشائر بیروت تو چھپی ہوئی 4 جلداں دی کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26 اتے ایک حدیث ایک روایت نقل کی تھی ہے کہتے نے سئیلا محمد بن الحسین محمد بن علی بن الحسین کہندے نے حضرت محمد بن علی بن حسین کولوں پوچھیا گیا المعروف بالباقر ایک کون نے حضرت امام باقر سرکار نے انہاں نو پوچھیا گیا عمر بن عبدالعزیز دے بارے چ کوئی گل دسو حضرت امام باقر انہاں دے ہم مسر نے مسکرا کے کہندے نے کی پوچھنا ہے اما علمتا ان لکل قوم نجیبتا ہر قوم دا کوئی نہ کوئی نجیب بزرگ ہندا ہے فرماندے نے وَإِنَّ نجیبتا بنی امیت عمر بن عبد
العزیز خاندان بنی امیہ دا بزرگ بندہ عمر بن عبدالعزیز فرمان دینے وَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدًا قیامت والے دن عمر بن عبدالعزیز نو امت واحدہ دی شکل وچ اٹھایا جائے گا او بندہ ایک کیے پر کام پوری امت جنہ کر کے گیا ہے بندہ ایک مگر قیامت دے دن پوری قوم پوری ایک امت دنہ انہاں نو ثواب عطا کیتا جائے گا اے آل رسول دے گلستان دے گلانے انہاں دے بارے چ اچھی رائے اچھے کمنٹس دیتے انہاں نے بھی آل رسول نل وفات پیار دا حق ادا کر دیتا گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مشہور کتاب الشرف المعبد لآل محمد صدقے جاواں مکتبۃ الثقافت الدینیہ مصر تو چھپی ہوئی ایک جلد دی کتاب صفحہ نمبر 100 اتے ایک گل لکھی ہوئی ہے ایدے نال نال امام اجل امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب استجلاب ارتقاء الغرف بڑی دلچسپ کتاب ہے صدقے جاواں دو جلدان دی کتاب دار البشائر بیروت تو چھپی ہوئی دو جلدان ایکو جلد چکٹھیاں کر دیتیاں گئیاں حصہ اول صفحہ نمبر 418 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت امام حسن مجتبہ دے بیٹے امام حسن مسنہ اونا دے بیٹے حضرت سید عبداللہ پاک او ایک دہاڑے عمر بن عبدالعزیز نو ملن واسطے آئے اٹھ کے امیر المومنین نے استقبال کیتا ہاتھ پکڑیا فرفع مجلسہ اپنی مسند بادشاہ خلیفہ وقت نے اپنی مجلس تو اچھی جگہ تے نبی دے نواسے نو بٹھایا بٹھا کے پوچھیا شہزادی کیویں آیا ہے انہوں نے اپنی غرض و غایت بیان کی تھی صدقے جاواں امام سخاوی امام نبہانی رحمت اللہ علیہ با لکھ دینے فقدان ہوائجہ عمر بن عبدالعزیز نے انہوں دیاں جلدی جلدی ساریاں ضرورتاں پوریاں کی تیاں ہاتھ چ چھڑی سی چھڑی پتلی سی چھڑی دی نوک پیار نال عقیدت نال شاہ صاحب دے انج پیٹ مبارک چ چبویا نا جدوں تے انہوں نے ویکھیا تے مسکرا کے کہندے نے ہاں جی تے کہندے نے اذکرھا عندک للشفاعہ قیامت والے دے جدوں شفاعت کرو گے شہزادیو میرے اس عمل نو یاد کر لینا شفاعت کر دینا جاواں آل رسول دی عقیدت تے پیار تکیو ذرا خاندان بنی امیہ دے شکوے کرن والے یہ بھی تے بندہ آل رسول نال پیار کرن والا خاندان بنی امیہ دا فرد ہے یزید دا رشتہ دار ہے وہ دیتے دنیا تھو تھو کر دیئے انہوں دنیا سلام محبت و عقیدت پیش کر دیئے میں قربان تے نثار جاواں جدوں شاہ صاحب دی خدمت کر دیتی سید زادہ چلا گیا لوگاں نے پوچھیا اس بچے نل ایڈا حسن سلوک کرن دی کی وجہ ہے فرمایا کیونکہ میں نو حضور دی حدیث یاد آ گئی سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے جن نے فاطمہ نو خوش کیتا انہیں میں نو خوش کیتا اگر سیدہ فاطمہ موجود ہوندیاں اس وقت تھے اپنے بچے نل میرا لاڈ ویکھ کے خوش ہوندیاں اور بطول خوش ہو جاندی رسول خوش ہو جاندے اور جے نبیوں دا سردار خوش ہو جاندہ پروردگار خوش ہو جاندہ کہ جے پروردگار خوش ہو جائے کام تے بن جاندے نا
مسکرا کے فرمایا میں اس واسطے انہوں نے شفاعت دی گزارش کی تھی، ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ میں جاننا ہوں انہو لیس احد من بنی ہاشم الا ولہ شفاعہ، خاندان بنی ہاشم دا ایک ایک بندہ گناہگاراں دی شفاعت کرے گا۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کی گئی جانا، جڑے صحیح نشب ہاشمی نے، جڑے ویسے شوقیہ ڈرامیاں چ کام کرنے والے بندے اپنے نام نال ہاشمی لکھ لیندے نے، انہاں دی گل نہیں ہو رہی کہ بلا جڑے صحیح نسب مصطفیٰ پاک دے خاندان دے بندے نے۔ آقا کریم دا نوکر عمر بن عبدالعزیز کہندے خاندان ہاشمی دا ایک ایک شہزادہ گناہگاراں دی شفاعت کرے گا۔ اے جڑا بچہ میرے سامنے اونچی جگہ تے بیٹھ کے گیا ہے نا، ایک اللہ خاندان بنی ہاشم دا چشم و چراغ نہیں، فخر بنی ہاشم سیدہ فاطمہ الزہرا دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ تائیں تے پھر اللہ نے عزتاں دیتیاں نا، اسی واسطے تے پھر میں ترجمانی کی دیئے کہ عزت ملے اولو، عظمت ملے اونو، ہر پاس دھما ہوئے شہرت ملے اولو، کہ عزت ملے اولو، عظمت ملے اولو، ہر پاس دھما ہوئے شہرت ملے اولو، باقی ظہیر اودا جگ ات نام روے، آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے۔ تواڈی آواز سننا چاہنا، آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے، منظور خاص روے، مقبول عام روے، آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے، ڈگے کدینہ شالا عالی مقام روے۔ نعرہ مار کے آل نبی 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 نام روے، آل نبی دا جیڑا روے، آل نبی دا خوشیاں بھی آن گیاں نال سرور بھی، سورج بھی نکلے گا پھیلے گا نور بھی، ویڑے چوندے کیوں دکھاں دی شام روے۔ نعرہ مار کے آل نبی۔ میں پانی پی لما تسی پڑھ دے جاؤ، آل نبی 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 نبی۔ ویکھو نا، آل رسول نال پیار کیتا تے پھر اللہ دی مخلوق دے دلاں چ اللہ نے پیار پایا کہ نہیں پایا؟ صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والادب حدیث پاک نمبر 6707، جناب ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں اپنے ابا جی دے نال حج واسطے گیا نا تے کننا بعرفہ، اسی مقام عرفات تے موجود ساں، فمر عمر بن عبدالعزیز وہو علی الموسم، حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر حج دی حیثیت نال داخل ہوئے، کہندے نے میں ویکھیا قام الناس ینظرون الیہ، کہ بندے اٹھ اٹھ کے انہاں دے دیدار واسطے تڑپ تڑپ کے ترس ترس کے اگے ود رہے نے، اگے ود ود کے ویکھ رہے نے۔ کہندے نے میں مسکرا کے اپنے بابا نو کہا، انی رأیت اللہ یحب عمر بن عبدالعزیز، میں تک رہا ہوں کہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نال پیار کردا ہے۔ آباد رکھو،
بابا اگو بولے حضرت ابو صالح دے والد گرامی انہوں نے آکھیا وہ اتنا بڑا فتوہ تو دے رہے ہیں کسے نو اللہ دا محبوب کہہ رہے ہیں حاکم نو تیرے کول کوئی دلیل ہے انہوں نے آکھیا ہاں جی ابا جی میرے کول دلیل ہے پتر کی دلیل ہے ابو صالح کہنے لگے لما لہو من الحب فی قلوب الناس اے لوکاں دے دلاں وچ جڑا انہاں دا پیار نہیں اس پیار دی وجہ تو میں انہاں نو اللہ دا محبوب آکھیا ہے اچھا باپ نو بھی حدیث یاد آ گئی کہندے تیرا بھلا ہو جائے بھی ابھی کا تیرا باپ تیرے تو صدقے جاوے ہن میں سمجھے انت سمعت ابا ہریرہ یحدث عن رسول اللہ تو تے نبی پاک دی حدیث جناب ابو ہریرہ تو جڑی مروی ہے او دی بنیاد تے ایک فتویٰ دیتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جدوں اللہ اپنے کسے بندے نال پیار پاندا ہے نا اللہ جبریل نو حکم دیندا ہے آسماناں وچ بھی اعلان کر زمیناں وچ بھی اعلان کر ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ اے آسماناں تے زمیناں والیو اللہ نے ایس بندے نو اپنا محبوب بنا لیا ہے تسی بھی اپنا محبوب بنا لو فیحبوہ اہل السماء ثم یودع لہ القبول فی الارض اور اللہ دا حکم جبریل دی زبان چ سن کے آسمان والے بھی اس بندے نال پیار دا اظہار کر دیندے نے تے زمین وچ بھی اللہ او دے نعرے مروا دیندا ہے او کہندے نے متھا چوم کے پترا تو جو آکھیا ہے صحیح آکھیا ہے انہاں دا پیار لوکاں دے دلاں وچ موجود ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اللہ دا محبوب بندہ ہے کیوں نہ اللہ دا محبوب بندہ ہوئے گورنمنٹ منہاج نبوت تے چلدیاں ہویاں کیتی کنج گورنمنٹ چلائی میں قربان جاواں پترو میری 1.5 گھنٹے دی تقریر بے شک ایک پاسے رکھ دیو ہن جڑی ہے سادہ جی سمپل ورڈز وچ گل سنان لگا اینو اپنے نال لے کے جاؤ اپنے اپنے لیڈراں دے جدوں نعرے مارن لگو اس گل تے دھیان کریو لیڈر کنوں کہندے نے قوماں کنج چلدیاں نے میں دسن لگا امام عبداللہ بن عبد الحکم رحمت اللہ تعالی علیہ قدیم زمانے دے ایک محدث گزرے نے آپ نے بھی سیرت عمر بن عبدالعزیز تے پوری کتاب لکھی ہے عالم الکتب بیروت تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے تقریباً 200-250 صفحات دی کتاب مختصر جائی اے صفحہ نمبر 62 تے لکھ دینے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 36-37 سال دی عمر وچ ایک روایت دے مطابق 39 سال دی عمر وچ کیونکہ 2.5 سال دن زمانہ خلافت 101 ہجری چ فوت ہو گئے 39 ہجری وچ انہاں نے گورنمنٹ سنبھالی کہتے ہیں ہر پاسے عدل ہی عدل ہر پاسے امن ہی امن مصر وچوں ایک بڑیا مائی نے حبشن مائی نے نیگرو وومن نے خط لکھیا خط چونے صرف اینی گل لکھی امیر المومنین میرے گھر دیاں دیواراں نیویاں نے ملے دے بندے آ کے میریاں ککڑیاں چوری کر کے لے جاندے نے اور سونا لیڈر کنوں کہندے نے سنو سلطنتاں کنج چلدیاں نے اپنے اپنے لیڈراں دیاں اے حمایتاں کرن والے اینوں کہندے جے لیڈر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پہلے روئے رو کے کاغذ قلم منگوایا فوراں ڈاکیا بلایا خط لکھیا اپنے افسر نو جدی ڈیوٹی سی مصر دے اندر فوجی دستے دے سربراہ ایوب بن شرحبیل نو خط لکھیا فرمایا اس حبشن مائی دا اے ایڈریسی چھیتی کر سرکاری مزدور لے کے او دے گھر پہنچ جا چور بعد چپڑاں گے او پہلے سرکاری خرچے تو مائی دی حویلی دیاں کندہ تے اونچیاں کرا کے آنا جنہوں پسند آئیے گالو بندہ بولے گا سبحان اللہ تسی جاؤ قربان اپنے اپنے لیڈراں تو مگر میں تے لیڈر ایناں نو مننا وا جنوں احساس ہی نہ ہووے میرے ملک وچ لوگ آٹے چینی دی وجہ تو خودکشیاں کر رہے نے او کادا حاکم ہے میں کی مننا اونوں حاکم تے ایویں تے خلافت راشدہ دے ٹائٹل نصیب نہیں نہ ہوئے میں صدقے جاواں بلکہ محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھ دینے ایک دہاڑے آپ دے
آپ دے پرا نے آکھیا حضور قبلہ امیر المومنین ہر وقت کام ہی کام کر دے رہندے چھٹی لے کے ایک دن اپنے بیوی بچیاں دے نال آؤٹنگ تے جاؤ تفریح کرو صدقے جاواں اج بھی ساڈے حکام ہن کئیاں نے عمرے تے جانا ہن ویکھدے رہو انہاں دیاں عمرے تے جانیاں ویکھیو گول گپیاں والے تے ٹیکس لا کے کمینے عمرے کرن جاندے نے دہی پھلیاں دی ریڑھی تے ٹیکس لا کے بے غیرت عمرے کرن جاندے نے او میں صدقے جاواں کہن دیو مینوں کہن دیو میں اونوں غیرت مند کیویں مننا جڑا 100 روپیہ کمان والے 200 روپیہ کمان والے کولو پیسے لے کے عمرے تے جاوے حج تے جاوے کیویں غیرت مند مننا سنبھال اپنے لیڈر سنبھال اپنیاں پارٹیاں میں دسنا کیویں ہوندی ہے لیڈرشپ کیویں چلائیاں جاندیاں نے گورنمنٹاں پرا ہاتھ چوم کے کہندا ہے حضور بیوی بچیاں نو لے کے آؤٹنگ تے جاؤ تفریح کرو تے فرمایا میں آؤٹنگ تے چلا جاواں تے کام پیچھے پبلک دا کون کرے گا وہ کہندا ہے ایک دن دی کیڑی گل ہے اگلے دن کام کر لیو فرمایا ایتھے لکھ کے دینا کہ اگلے دن میں زندہ رہواں گا فرمایا تفریحاں ضروری نہیں سلطنت وچ رہن والیاں دے کام ضروری عمر بن عبدالعزیز دا مہمان آ گیا مہمان کہندا ہے میں دیکھدا رہیا ساری رات عمر بن عبدالعزیز سرکاری چراغ جلا کے سرکار دا کام کر دے رہے لیکن جدوں نیند آئی سوچیا ہن میری ڈیوٹی ختم ہو گئی سرکاری چراغ نو بجھا دینا چاہیے قریب غلام ستا ہے انہوں نے اٹھایا اٹھ کے چراغ بجھان واسطے گئے اور گورنمنٹ انج چلائیاں جاندیاں جے میں صدقے جاواں گورنمنٹ انج کیتی جاندی جے چراغ بجھان واسطے اٹھ کے ٹرے نہ تے مہمان کہندے حضور تہاڈا غلام ستا ہی اٹھا لو فرمایا سارا دن کام کر کر کے تھکیا ہویا کیوں اٹھاواں چھوٹا جیا کم میں اٹھ کے خود بجھا لواں گا اٹھ کے گئے سرکاری چراغ بجھایا واپس بستر تے آئے مہمان ہاتھ بن کے کہندے سرکار تہاڈیاں عزتاں نو سلام ہن میں سمجھ گیا محمد دے غلاماں نو خلیفہ راشد کیوں کہا جاندا ہے ہن میری سمجھ وچ گتھی سلجھ کے آ گئی ہے حضور مگر اے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا بادشاہ کئی ہزار مربع میل تے جدے نام دا توتی بول دے حضور باہروں کسی نو بلا لیندے چراغ بجھان واسطے آپ تکلیف کیتی جے میں مہمان ہاں تے پھر کی ہویا میں تے تہاڈی رعایا وچوں مینوں اٹھا لیندے میں اٹھ کے چراغ بجھا دیندا عمر بن عبدالعزیز نے ہسٹوریکل سینٹنسز بول دیتے فرمایا قمت وانا عمر بن عبدالعزیز ورجعت وانا عمر بن عبدالعزیز میں اٹھیا تے عمر بن عبدالعزیز سا میں چراغ بجھا کے واپس بستر تے آیا تے پھر بھی عمر بن عبدالعزیز سا میرے رتبے چ فرق نہیں آیا میریاں عزتاں کٹیاں نہیں صدقے جاواں کیڑی کیڑی گل سناواں تے کیڑی کیڑی نال ہی لے جاواں عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ دے قصیدے ایویں نہیں دنیا پڑھ رہی ہے آپ دی کنیز آپ نو پکھا چل رہی ہے تے چلدیاں نیند آ گئی تے سو گئی عمر بن عبدالعزیز اٹھے پکھا چکیا تے انہوں چلنا شروع کر دیا ساڈے انہاں حاکماں نوں پتہ لگ جائے نا بس اینا کی کہ میرے خلاف فیس بک تے گل لکھی ہے او دی نسل مکان تک جاندے ہیں ہائے غلاماں دی زندگی ہن دے ایس نظام وچ ویکھ لو ماڑے بندے دی کی حیثیت ہے غلام کنیز نو پکھی چلنی شروع کر دتی تھوڑی دیر بعد نو جا گئی ہڑبڑا کے اٹھی ہاتھ بن کے کہندی حضور مینوں معاف کر دیو مینوں نیند آ گئی جی فرمایا پھر کی ہویا انسان تم ہی انسان میں بھی انسان تینوں بھی نیند آوندی ہے سانوں بھی آوندی ہے ایویں نہیں خلیفہ راشد کیا جاندا توجہ ہوے تے اگلی گل پڑھن جنہاں نوں اج دا عنوان سواد دے رہے ہو بندے بولن گے سبحان اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تے تانوں بھی پتہ ہی ہوئے گا کہ ساڈے کئیاں حاکماں نوں پنڈی توری بڑی پسند ہے گوشت نہیں کھاندے کھان تے ہرنی دا کھاندے نہیں جڑے بندے مسکرائے ہو تہاڈی کیا بات ہے
ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਢੀ ਆਓ, ਕੱਢੀ ਆਓ, ਕੱਢੀ ਆਓ। ਕਦੀ ਉਸ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਔਖਾ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਹੱਕ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ, ਉਦਣ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨੱਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਹੋ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਹੱਕ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿੰਡੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਖਾਣ ਤੇ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸੰਵਾਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਿਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆਇਆ, ਆਪ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈयदतुना फातिमा बिनत अब्दुल मलिक ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਕਾ ਦਾਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਕੁੱਲਾ ਯੌਮ ਨਾਦਾ ਸੁਨ, ਰੋਜ਼ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਓ। ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਜ਼ਾ ਤਾਮੂ ਮੌਲਾ ਕਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਪਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੰਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜਲਾਲੁद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह दी अरबी किताब मुस्तताब शरह सुदूर भी शरही हालिल मौता वल कुबूर मकतबतुल हक्कानिया पेशावर पाकिस्तान तो छपी हुई पेज नंबर 79 उत्ते मौजूद है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 2.5 साल खिलाफत दे ओहदे ते फाइज रह के इंसाफ करके जदों दुनिया तो चले गए, आप नूं जहर दे दिता गया, क्योंकि अच्छे लोगों नूं दुनिया रहन नहीं ना देंदी। इंसाफ पसंद बंदियां नूं दुनिया पसंद जो नहीं ना करदे, दुनिया नूं गुंडे बदमाश ही चंगे लगदे ने। जहर दे दिता गया। 39 साल दी उम्र विच अल्लाह दी बारगाह च हाज़िर हो गए। हजरत माजिशून रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने, मैं ख्वाब विच नबी पाक दा दीदार कीता, वरअयतु अबा बकरिन अन यमीनिही वरअयतु उमर अन शिमालिही वरअयतु उमर इब्न अब्दुल अजीज बैन यदैहि। कहंदे ने मैं वेखिया नबियां दे शहनशाह दे सच्चे पासे अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए ने, खब्बे पासे हजरत उमर फारूक बैठे हुए ने, आप दे सामने मुत्तसिल बिल्कुल करीब हो के खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे हुए। काम चंगे होण ते नबी पाक दा कुर्ब नसीब हुंदे। कहंदे मैं हैरान रह गया। जनाब माजिशून कहंदे ने मैं पूछ लिया, इन्नही लकरीबुल मक़अदि और रसूलिल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलाम, ऐडा कुर्ब, ऐडी इंतहाए कुर्बत आका करीम दे बिल्कुल सामने बैठा होया है उमर बिन अब्दुल अजीज। मुस्तफा पाक ने वेखिया हजरत माजिशून वाल ते मुस्कुरा के जुल्फ लहरा के फरमाया, इनू डिजर्व भी करदा है, इनू फबदा भी है, ये मकाम इनू जेब भी देंदा है, इस काबिल भी है कि इनू मेरे करीब जगह मिले। हुजूर क्यों फरमाया, इन्नहु अमिला बिल हक़्क़ि फी जौरिल फी ज़मानिल जौरी, क्योंकि इन्हें उस दौर विच जदों के हर पासे जुल्म दियां हुनेरियां चल रही हैं, हक ते फैसले करके इंसाफ दा बोल बाला करके विखाया।
جڑے بندے منصفانہ طریقے نال عدل و انصاف دا دامن پکڑ کے فیصلے کر کے جاندے نے مقبول بارگاہ ختم نبوت ہو جاندے نے صدقے جاواں انصاف کیوں نہ کر دے اللہ دی امداد جو آئی گل کولو نہیں کرانگا تقریر میری مک چلی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال امام جمال الدین یوسف المزی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب مؤسسۃ الرسالہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 35 جڑا چاندہ ہے کما سبحان اللہ فرما لوے جلد نمبر 21 پیج نمبر 440 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت جناب سیدنا ریاح بن عبیدہ رحمہ اللہ اللہ دے ایک ولی گزرے نے ایک کہندے نے میں ایک دیاڑے موجود ساں تے خرج عمر بن عبد العزیز الی الصلاۃ حضرت عمر بن عبد العزیز نماز واسطے باہر نکلے اے اسلام دا ماضی جے کہ جڑا بندہ جنوں ووٹ پیندے سن یعنی جنوں حاکم بنایا میں سمجھان واسطے کہہ دیتا ہے جنوں حاکم بنایا جاندا سی وہ ملک بھی چلاندا سی نماز ویلے حضور دے مصلی تے کھلو کے نماز بھی پڑھاندا سی اگلی گل میں ہن کی کما آپ سمجھدارو عقل منداں را اشارہ کافی است حضرت عمر بن عبد العزیز نماز پڑھن واسطے پڑھان واسطے مسجد کی طرف آئے ریاح بن عبیدہ کہندے میں تک رہا ہوں شیخ متوکئن علی یدہ ایک بوڑھا بابا امیر المومنین دے نال آپ دے کندھے اتے پار پائی جا رہی ہے تے ٹری جا رہی ہے گلاں کر رہی ہے کہندے نے فقلت فی نفسی میں اپنے دل لے چاکیا بابا چنگا نہیں کر رہا مومنہ دے امیر نو بادشاہ سلامت نو اور خلیفہ وقت نو تکلیف دے رہے ہیں کہندے نے جدو نماز پڑھ لئی نماز پڑھن تو بعد میں امیر المومنین دے کول آیا میں دست بوسی کی تھی میں کیا اس بابے نے چنگا نہیں کیتا اس بابے نے چنگا نہیں کیتا اس بابے نے چنگا نہیں کیتا عمر بن عبدالعزیز مسکرا کے کہندے ہائی شاباش آرا ایتہو او تو اس بابے نو ویکھ لے تو اس بابے نو ویکھ لے زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ گل سننی مزہ لیو بادشاہ ایہو جے بھی گزرے نے اسلام وچ تو اس بابے نو ویکھ لے اکھے آہو اس بابے نو ویکھنا کی کوئی ثواب دا کام ہے کوئی سپیشل بابا سی عمر بن عبدالعزیز کہندے نے ہوش نال گل کر او بابا عام بابا نہیں حضرت خضر علیہ السلام وہ حضرت خضر علیہ السلام سن وہ پتہ کیوں آئے سن اتانی فاعلمنی سالی امر هذه الامتی وانی ساعدل فیہا وہ میرے کلو امت مصطفیٰ دا حال چال پچھن واسطے آئے سن نلے منو عدل و انصاف سکھان واسطے آئے سن منو تبلیغ کرن آئے سن انہاں نو حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ پھڑ کے دس دے رہے انصاف انج کرنے اتھے ہاتھ پھڑ کے دسن والے بھی انج دے تھوڑیاں والے جج بھی انج دے اللہ جانے میں کی کئی جانا صدقے تے قربان جاواں اسلام دا حال نہیں اسلام دا مستقبل خدا نہ خواستہ نہ ہووے تے نہ ہووے اینا کمینیاں دے ہتھاں وچ نہیں ہوندا تے نہ ہووے لیکن اسلام دا ماضی بڑا تابناک رہے آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے آپ قبر وچ چلے گئے قبر وچ جا کے بھی دنیا انہوں بھلا نہیں سکے میں قربان جاواں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے حضرت مقہول تابعی رحمہ اللہ ایک دیاڑے آئے سواری تو اترے تھے ایک پاسے نو ٹور پہ ملک شام شہر حلب علاقہ دیر سمعان بابا دور چلے گئے واپس آئے کوئی گھنٹیاں تو بعد واپس آئے پوچھیا حضور ادھر خیر سی ادھر کی کرنے گئے سی آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز دی قبر دے درشن واسطے گیا سا اتر کام چنگے کیتے قبرانوں میں سلام محبت پیش کیتے جاندے نے بلکہ میں قربان جاواں سیرت ابن جوزی دی آخری بات کر کے تقریر نو مکا لینا جنہاں نے کام چنگے کیتے انہوں دیاں قبران نال بھی عقیدت دا اظہار تے مظاہرہ کیتا جان لے حضرت جناب صالح بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے میں مصر وچ شہر حلب وچ گیا دیر سمعان دے قریب گیا میں آکھیا عمر بن عبدالعزیز دی قبر تے حاضری دیواں فاتحہ پڑھاں سلام محبت
پیش کراں اس عادل حکمران نو ایدی گورنمنٹ دے انداز نو سلام عقیدت پیش کراں کہندے نے منو صحیح طرح پتہ نہیں سی کہ کتھے کر کے قبر شریف ہے کہندے نے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی کسی کو پوچھا اگوں ایک بندہ آیا جدا حلیہ پادریاں والا سی میں سمجھ گیا ہے کوئی راہب ہے کوئی عیسائیاں دا عالم ہے میں سوچیا اچھا چلو ایڈریس ہی پوچھنے ممکن ہی نہیں پتا ہوئے کہندے نے میں انہوں پوچھیا میں قبر عمر بن عبدالعزیز تے جانا ہے راہب دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے اتھرو صاف کر کے کہندا یا قبر صدیق تریدون او بچیو انج کہو نا کہ تسی اس زمانے دے صدیق دے مزار تے جانا ہے پسند آئیے آج دی گل بات اچھی کہہ دیں سبحان اللہ میں صدقے جاواں عارفان دے سلطان علیہ رحمت الرحمن سلطان باہو علیہ الرحمن قلم اٹھایا تے قلم توڑ دیتے فرمان دینے ثابت صدقی قدم اگیرے رب لبھیوے لولو دے وچ ذکر اللہ ڈالو لو دے وچ ذکر اللہ ڈالو لو ذکر اللہ دا اللہ 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 ذکر اللہ دا بولو نا لولو دے وچ ذکر اللہ دا لولو دے وچ ذکر اللہ دا لولو ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ظاہر باطن این یعنی ہو پیا سنی بے ہو نام فقیر انہاں دا باہ قبر جنادی جیوے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران اتاری صاحب سلمہ الباری مرید کے ایک عالم نے انہوں نے دعا واسطے کیا سی ملک محمد صفدر دے بہنوئی بیمار نے اتاری صاحب دی والدہ بیمار نے اللہ پاک جل شانہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ایک اعلان سماعت کر لو پتر میری گل سنو میں اتھے بطور خطیبہ میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں کوئی بھی کاٹا وعدہ کر سکا مسجد دی انتظامیہ تشریف فرمائے پتر میرے والوں کھلی اجازت ہے کیونکہ بیٹے گل معاملے دی نزاکت نو سمجھن دی کوشش کرو میرا کوئی اختیار ہے وہ انتظامیہ دے بندے بیٹھے نے اگر تو اجازت دین دینے پرمیشن مل دی میں کوئی اعتراض نہیں میرا کوئی حق نہیں میرا کوئی اختیار نہیں 18 فروری بروز اتوار